آج ہم ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں جہاں روحانیت اور موسیقی جیسے ایک ہو کر دلوں میں اترتی ہے۔ یہ دنیا ہے صوفی موسیقی کی ملکہ عابدہ پروین کی۔ جی، جن کی آواز روح کی گہرائیوں تک پہنچتی ہے، سکون دیتی ہے۔ تو آج ہمیں جو معلومات ملی ہیں ان کی روشنی میں ہم عابدہ پروین کی زندگی، ان کے فن کی جو باریکیاں ہیں اور کیا کہتے ہیں دنیا بھر میں ان کی جو گونج ہے اس پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ بالکل، ان کی کہانی صرف موسیقی کی نہیں بلکہ ایک لگن اور روحانی سفر کی داستان ہے۔ تو سفر شروع کرتے ہیں۔ 1954 لاڑکانہ، سندھ، ایک صوفی گھرانہ۔ جی ہاں، موسیقی کی تعلیم تو والد صاحب سے ہی ملی، استاد غلام حیدر، وہ خود بھی استاد تھے۔ اور کمال کی بات یہ ہے جو آپ نے کہی بھی کہ والد نے انہیں بیٹوں پر ترجیح دی، اپنا میوزیکل وارث قرار دیا۔ ہاں، یہ حیران کن ہے۔ اور صرف 3 سال کی عمر میں پہلا مکمل کلام، مطلب یہ تو غیر معمولی بات ہے۔ اور بعد میں پھر استاد سلامت علی خان صاحب شام چوراسیہ گھرانے کے، ان سے بھی سیکھا۔ اچھا، تو بنیاد بہت مضبوط رکھی گئی تھی۔ اور وہ ماحول، والد کا میوزک سکول، درگاہوں پر جانا، یہ سب ان کے فن کا حصہ بن گیا۔ بالکل، وہ روحانی ماحول جہاں موسیقی عبادت جیسی تھی۔ جی، وہی احساس ان کی گائیکی میں آج بھی ملتا ہے۔ پھر 70 کی دہائی میں انہوں نے درگاہوں سے گانا شروع کیا، لیکن اصل جو پہچان ملی وہ 1973 میں ریڈیو پاکستان سے ملی، ہے نا؟ ہاں، وہ سندھی گانا تہجے زلفا دے بند کمند ودھا، وہ بہت مقبول ہوا تھا۔ جی، اسی سے بریک تھرو ملا، اور پھر 77 میں تو ریڈیو پاکستان میں مستقل ہو گئی۔ اور 90 کی دہائی آتے آتے تو وہ عالمی سطح پر جانی جانے لگی۔ 1993 میں کیلیفورنیا میں پہلا بڑا انٹرنیشنل کانسرٹ کیا۔ ملکہ صوفی موسیقی، یہ خطاب تو بس انہی کے لیے ہے۔ بالکل، ان کی خاص پہچان تو کافی گائیکی بنی، سندھ کی صوفی روایت کا اظہار۔ جی، لیکن وہ صرف کافی تک محدود نہیں رہی۔ غزل، ٹھمری، خیال، قوالی، یہاں تک کہ صوفی راک تک، ہر رنگ میں کمال دکھایا ہے۔ صوفی راک بھی، واہ! جی ہاں، ان کی آواز میں جو ایک سوز ہے، ایک طاقت، وہ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا یا بلے شاہ کا تیرے عشق نچایا، اس میں تو عروج پر نظر آتی ہے۔ بالکل، اور زبانیں بھی کتنی، اردو، سندھی، پنجابی تو ہیں ہی، عربی اور فارسی میں بھی کلام پڑھتی ہیں اور ساز بھی بجا لیتی ہیں، ہارمونیم، کی بورڈ، ستار، ملٹی ٹیلنٹڈ جسے کہتے ہیں۔ واقعی کمال ہے۔ اچھا، اور پھر کوک اسٹوڈیو، اس نے تو جیسے صوفی میوزک کو نوجوانوں میں پھر سے مقبول کر دیا۔ جی بالکل، سیزن 3، 7، 9، 14، راحت فتح علی خان، نصیب لال، ان کے ساتھ جو گایا وہ تو یادگار ہے۔ زبردست، اور بین الاقوامی سطح پر بھی، لندن کا رائل البرٹ ہال ہو یا اوسلو، نیو یارک، ہر جگہ پرفارم کیا۔ ہاں، اور وہ سرکشیترا شو میں جج بھی تو تھیں، اس سے ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو سامنے آیا۔ صحیح۔ اچھا، تھوڑی سی ذاتی زندگی کی بات کریں تو 1975 میں شادی ہوئی ان کی غلام حسین شیخ صاحب سے، وہ ریڈیو پاکستان میں پروڈیوسر تھے۔ جی، اور انہوں نے بعد میں ان کا کیریئر بھی سنبھالا، مینج کیا۔ ان کے انتقال کے بعد اب یہ ذمہ داری ان کی بیٹی مریم نبھا رہی ہیں۔ اچھا، اور ان کا لباس کا انداز بھی بہت منفرد ہے، وہ لمبے فراک اور اجرک۔ جی، اجرک خاص طور پر، وہ اسے شاہ عبداللطیف بھٹائی کی درگاہ سے اپنی عقیدت کی نشانی سمجھتی ہیں۔ ان کا ایک قول بھی ہے، موسیقی انسان کی روح کو پاک کرتی ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ اور ان کی اپنی ایک عابدہ پروین گیلری بھی ہے جہاں ان سے متعلق چیزیں رکھی ہیں۔ اور اعزازات تو ماشاءاللہ ایک لمبی فہرست ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے سول ایوارڈ، ہلال امتیاز 2012 میں، پھر نشان امتیاز 2021 میں۔ جی، نشان امتیاز تو سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اس سے پہلے پرائیڈ آف پرفارمنس 1984 میں، ستارہ امتیاز 2005 میں، لطیف ایوارڈ بھی کئی بار ملا۔ اور بھارت میں بھی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملا 2012 میں۔ جی، اور ایک اور اہم بات، 2017 میں سارک نے انہیں امن کی سفیر نامزد کیا، یہ بھی بڑی پہچان ہے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے ایک بات جو ذہن میں آتی ہے جی، کہ کس طرح انہوں نے صوفی کلام کی جو قدیم روایت تھی اسے جدید موسیقی کے رنگوں میں ڈھال کر دنیا بھر میں پہنچایا ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ وہ صرف گا نہیں رہی، وہ ایک طرح سے تہذیبی پل بنا رہی ہیں، قدیم دانش کو نئی نسل اور نئی دنیا سے جوڑ رہی ہیں۔ واقعی ان کا سفر ایک مثال ہے
کہ فن اپنی جڑوں سے جڑے رہ کر بھی کیسے عالمگیر ہو سکتا ہے۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا خالص روحانی میوزک میں یہ طاقت ہے کہ وہ تمام ثقافتی جغرافیائی سرحدوں کو مٹا کر ایک آفاقی زبان بن جائے؟ عابدہ پروین کا کام میرے خیال میں سوال کا ایک بہت طاقتور مثبت جواب دیتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات عابدہ پروین کے فن اور شخصیت کے قریب لے آئی ہوں گی۔ سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔